ہر بندہ جو کتاب آتی ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کیا کتابیں چن کے پڑھنی چاہیے؟ کتاب اثر رکھتی ہے. 7 مسجدوں کا پانی لیں، 7 کنووں کا پانی لیں. تو 7 چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جگہ سے بندہ پانی بھر لے. آپ سے سنا تھا کہ سانپ کو جب مارا جائے اسے کفن بھی دیا جائے، دفن بھی دیا جائے، اس کو کفن میں غسل دے کر اس کو دفن کیا جائے. کفن دفن تو انسانوں کے لیے ہے، سانپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو زہریلی چیز ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارا استخارہ کریں. استخارے کے لیے وہ فون کرتے ہیں، ملاقات کے لیے ٹائم لیتے ہیں، لیکن مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں ملتا، فون نہیں اٹھتا. تو لوگ پریشان ہیں. کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ وہ خود استخارہ کر لیں. اور چونکہ تسبیح خانے نے سارے نظام کو عام کیا، کسی چیز کو چھپایا نہیں، تو ہم پہلے بھی بتایا، مزید لوگوں کو بتا دیا جائے کہ استخارہ خود کر لینا. اس کا کوئی طریقہ بتا دیں. ایک تو استخارے کی جو مسنون دعا ہے، اگر کوئی شخص 11 دفعہ رات سوتے وقت اس کو پڑھ لے جی. اور 11 دن، 21 دن، 40 دن، چند دن ہی میں دل، دماغ، سوچیں، جذبے ادھر چلے جاتے ہیں جدھر خیر کے دروازے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے استخارے کی دعا کے لیے کسی شکل کا نظر آنا، کسی بندے کا نظر آنا، کسی کا، یہ ضروری نہیں ہے. جی. یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن استخارے کی دعا کی تاثیر بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر. جی. یہ اگر کوئی فرد ایک تسبیح پڑھے پر پڑھے گڑ گڑا کے، 1 منٹ والی نہ پڑھے، 10 منٹ والی تسبیح پڑھے اور گڑ گڑا کے پڑھے، اور اپنے مقصد جس کو اللہ پاک سے جس مقصد کے لیے رہبری چاہنی ہو تو اس کو پڑھے، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے چند دن میں. اور ایک تیسرا استخارہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ آپ کسی چیز کے بارے میں ذہن میں ہے یہ کریں یا نہ کریں، تو لا خلابہ کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں لا خلابہ، تو اس سے بھی انشاءاللہ ساری خیر کی راہیں کھل جاتی. بابا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بچے ماں باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تو آج کل اس طرح کی کتابیں بڑی عام ہو گئی، ہر بندہ جو کتاب آتی ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کیا کتابیں چن کے پڑھنی چاہیے؟ کون سی پڑھنی چاہیے؟ کیا پڑھنی چاہیے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. جس طرح دوست کا انتخاب ہے، کتاب ایک دوست ہے، اور دوست اپنی زندگیوں پہ اثر چھوڑتے. الناس علی دین خلیلہم، انسان دوست کے زندگی پہ ہوتا ہے اور اسی کی طرز پہ ہوتا ہے. اسی طرح کتاب بھی سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے. جو کتاب ملے اس کو پڑھنا، وہ اپنا عکس چھوڑتی ہے، وہ اپنا ذہن چھوڑتی ہے، اس سے انسان بہت دور نکل جاتا ہے. بعض اوقات بڑوں سے، گھر سے، زندگی سے، روحانیت سے دور نکل جاتا ہے. تو سوچ سمجھ کے کتاب پڑھنا، پوچھ کے پڑھنا، اس سے انشاءاللہ خیر ملے گی. جو چیز ہاتھ آئے اس کو پڑھ لینا. بے فضول کتابیں پڑھنے سے کسی انسان کی معاشی زندگی میں فرق پڑتا ہے؟ ہاں، بہت زیادہ پڑتا ہے. اس کا واقعہ سناتا ہوں. ایک درویش تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، بدحالی کا شکار، پریشان حال تھا. تو آپ نے پوچھا تو اس نے کہا جی میں بہت بڑا لکھنے لکھانے والا، کتابیں پڑھنے پڑھانے والا، بہت بڑا مطالعہ کرنے والا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری بات مانتا ہے تو اس کتابوں کے کمرے سے بھی نکل اور کتابوں کو بھی چھوڑ، اور صرف درود پاک پڑھ. پہلے تو اس نے کہا کہ کتابیں تو میری زندگی میں ہیں. کہا کہ ہماری مانے گا تو فائدہ ہوگا. تو اس نے مانا اور کچھ عرصہ ان کی بات کو 100% مانا. جب 100% مان لیا تو اس سے اس کو فائدہ ہوا. اب آیا، پوچھا کہ آپ نے کیوں بتایا تھا؟ کہا کتاب کا جو مصنف ہوتا ہے اس کا جو کردار ہے اس کا زندگی پہ بہت زیادہ اثر ہے، چاہے وہ صدیوں پہلے ختم بھی نہ ہو چکا ہو. دیکھیں، گالی لفظ ہے، اثر کرتی ہے، رکھتی ہے. میٹھے بول لفظ ہیں، اثر رکھتے ہیں. گالی کو پڑھیں بھی تو اثر ہوتا ہے، دینا تو دور کی بات ہے. تو وہ کتاب اثر رکھتی ہے اور اس سے ہماری زندگی میں بحران آتے ہیں. قرآن تو ایک کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، وہ اثر رکھتی ہے اور اس کے بول اثر رکھتے ہیں اور اس کے لفظ اثر رکھتے ہیں. حدیث بھی ایک کتاب ہے، اس کے بول، اس کے لفظ اثر رکھتے ہیں. بعض روحانی عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ 7 چشموں کا پانی لیں، 7 مسجدوں کا پانی لیں، 7 کنووں کا پانی لیں. تو 7 چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جگہ سے بندہ پانی بھر لے.
یہ اس میں کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیماری کی حالت میں 7 کنوؤں کے پانی سے غسل آپ نے فرمایا جی اور 7 کا عدد زندگی میں بہت ہے. طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، قرآن کی کتنی منزلیں ہیں، 7 آسمان، 7 زمین. 7 کے ہندسے کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے روحانیت کو، مطابقت ہے روحانیت کو 7 کے ہندسے کے ساتھ. اور 7 کا ہندسہ ایسے نہیں ہے. سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، 7 مسانی کہتے ہیں. تو یہ 7 ہونا بہت خیر کی علامت ہے، بہت برکت کی علامت ہے. صحیح. اور ہمارے ہاں ایک دعا بھی دی جاتی تھی کہ جا تجھے اللہ 7 بیٹے دے. تو انشاءاللہ یہ 7 کا ہندسہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لا علمی ناواقفیت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، حالانکہ یہ بہت ثبوت کے ساتھ معتبر کتابوں میں، مستند کتابوں میں یہ بات موجود ہے. کوئی 7 مساجد کے پانی کا یا 7 کنوؤں کا پانی کا کوئی عمل بتا دیں. 7 کنوؤں کا پانی تو اب کنویں تو رہے نہیں، تو 7 نلکے کا پانی، 7 مسجدوں کا پانی یا پمپ ہوتے ہیں اس کا پانی لے لیں اور ان کے اوپر 7 صورتیں پڑھ لیں. وہ 7 صورتیں یہ بھی بہت طاقتور عمل ہے، شاید زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں میں. سب سے پہلے سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی، 2 صورتیں ہوگی اور 4 کل کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. نہیں، 4 کل 4 اور آیت الکرسی سورۃ فاتحہ، یہ 6 ہو گئی. 6 ہو گئے. اور 7ویں سورۃ رحمان ہے. یہ 3 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں اور اس پانی کو استعمال میں لائیں. بہت بہت فائدہ مند چیز ہے بیماریوں کے لیے، پریشانی کے لیے. جی. آپ سے سنا تھا کہ سانپ کو جب مارا جائے اس سے کفن بھی دیا جائے، دفن بھی دیا جائے، اس کو کفن میں اور غسل دے کر اس کو دفن کیا جائے. تو کفن دفن تو انسانوں کے لیے ہے، اس سانپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو زہریلی چیز ہے. یہ عمل ہر سانپ کے لیے نہیں ہے. محدثین نے جیسے علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات الحیوان اس کے کچھ واقعات لکھے ہیں کہ کچھ سانپ تھا، پھر انہوں نے اس کا اکرام کیا تو آواز آئی. وہ پورا واقعہ ہے، میں اس وقت تھوڑا ہے، تو ہر کے لیے نہیں ہے کہ سانپ کو تو مارنے کا حکم ہے اور باقاعدہ حکم ہے اس کو مار دیا جائے. لیکن بعض محدثین نے کہا ہے کہ بعض اوقات سانپ جنات کی شکل میں ہوتے، ان کو کہا جائے کہ اگر آپ جن ہیں تو چلے جائیں. بعض روایات میں، بعض فقہا نے مستند کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، لیکن یہ بات عمومی نہیں ہے کہ اس کو دفن کیا جائے، کفن دیا جائے، عمومی نہیں ہے. ایک اور بات سننے میں آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں سانپ کی جو کھال ہوتی ہے اس کے بھی کوئی فائدے ہیں. ہاں، سانپ ہر سال اپنی کھال کو تبدیل کرتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے اس کے فائدے ہیں. جس کو جتنی جلد کی بیماری ہو اس کے لیے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. سانپ کی اس کو کینچلی کہتے ہیں، سانپ کی کھال کہتے ہیں. وہ لے کے تو سرسوں کا تیل ہو، کڑوا تیل ہو، میٹھا نہ ہو. تو اگر ایک سانپ کی کینچلی ہو تو 50 گرام سرسوں کے تیل میں اسے خوب رگڑیں. اتنا رگڑیں کہ بالکل مرہم سی بن جائے اور اس میں ہلکی سی تھوڑی سی بھی ہاتھ کو لگنے والی چیز نہ ہو، ایسی جو چبھے. اور اس کو کوئی ایسا زخم ہو جو بالکل خراب ہو چکا ہو اور جس کے بارے میں ہو کہ اس کو کاٹ دیا جائے، تو وہاں اگر صبح شام لگائیں تو چند دنوں میں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. چھوٹی عمر میں بچوں کو اینکیں لگ جاتی ہیں اور چھوٹی بچے ہوتے ہیں، انہوں نے موٹی موٹی شیشوں کی اینکیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ غذائیں خراب ہیں. لیکن غذا جب خراب ہے تو سب سے پہلے اثر آنکھ پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں اور ہونے کے بجائے سب سے پہلے اثر ہوتا ہی آنکھ پہ. دنیا کا سب سے حساس ترین جسم کا حصہ، جسم کا سب سے حساس ترین آنکھ کے بعد دماغ کے بعد دل ہے، سب سے حساس. اور جو چیز جتنی حساس ہوتی ہے اس پہ اثر اتنا ہوتا ہے. اور نظر کا اثر، خاندانی اثرات اس کا بہت زیادہ اس کا تعلق ہے. دوسرا، ماؤں کی وہ غذائیں جن میں غذائیت نہیں ہوتی،
اور تیسرا بچوں کو وہ غذائیں جن میں غذائیت نہیں ہوتی. میں بس چھوٹے سے لفظوں میں بڑی بات کہہ گیا ہوں. جب یہ چیزیں دی جائیں گی تو بچوں کی عمر میں وہ ایک لفظ ہے نا برکت نہیں ہے، پھر آنکھ میں، پھر کان میں، پھر چیزوں میں برکت نہیں ہے. تو غذاؤں میں وہ غذائیت نہیں ہے. تو جب وہ غذائیت نہیں ہوگی تو پھر وہ کمزور ہوگی. سورت انا انزلنا جو ہے اس میں بہت اس کی طاقت ہے. سورت انا انزلنا میں کہ کوئی شخص بھی اگر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا پڑھے اور یقین سے پڑھے، تو میں نے بہت تجربے کیے ہیں کہ ان کی اینکیں ختم ہوئی ہیں، ان کی نظریں تیز ہوئی ہیں، ان کی اینکیں اور نظریں تیز ہوئی ہیں، بہت بہتر ہو گئے. سورت انا انزلنا وہ ضرور اپنے معمولات میں لائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. بالوں میں خشکی بہت زیادہ لوگوں کے مسئلے ہیں. ایک دفعہ کچھ کرتے ہیں، کچھ لگاتے ہیں، پھر وہ خشکی شروع ہو جاتی ہے. کیا خشکی ہر بندے کو ہوتی ہے یا مخصوص بندے کو ہوتی ہے؟ ہر بندے کو تو نہیں ہوتی، مخصوص ہوتی ہے. اس کا تعلق بھی خاندانی اثرات ہے، اور خاص طور پہ وہ حضرات جن کی ذہنی سوچ بہت زیادہ وسیع ہوتی ہے یا جن کو حساس طبیعت ملتی ہے، ان کو یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے. اس کی بہترین چیز یہ ہے کہ ایک تو بال بڑے نہ رکھے جائیں تاکہ ان کی جڑوں کو ہوا لگے. اصل جب جڑوں کو ہوا نہیں لگتی تو وہ جڑیں جو ہیں اندر، ان کے اندر فنگس ہوتی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ دیسی صابن سے دھویا جائے، دیسی صابن سے. اور تیسرا جو ہے ان کو سرسوں کا تیل جڑوں پہ لگایا جائے. ٹھنڈے تیل لگائے جائے، گرم تیل نہ لگائے جائے، سرسوں کا تیل لگایا جائے. سرسوں کا تیل اس کے لیے کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے. بال چھوٹے رکھے جائیں، مردوں کی بات کر رہا ہوں، خواتین کی نہیں. اور اس کو جو ہے دیسی صابن سے نہایا جائے اور سرسوں کا تیل لگایا جائے. اس سے انشاءاللہ تعالی خشکی آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی. اور اگر یہی خواتین کے لیے ہے تو وہ اپنی بالوں کو دیسی صابن سے نہائے. آپ دیکھیں گاؤں دیہات میں آج بھی خواتین اسی کپڑوں سے نہاتی ہیں اور انہی کپڑوں سے کپڑے دھوتی ہیں، انہی سے بچے نہلاتی ہیں. ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ان کے بال بہت ریشمی، سیاہ، لمبے ہوتے ہیں. اور جب سے ہم نے دیسی چیزوں سے ہم ہٹے ہیں جی تو وہ ہمارے بالوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں. بالکل. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ تیل کا کوئی اثر ہوتا ہے، یا یہ تیل سردیوں میں لگانا چاہیے، یہ تیل گرمیوں میں لگانا چاہیے، یا تیل ہر موسم میں لگا سکتے ہیں ہر طرح کا؟ ہر موسم میں لگائیں. اگر آپ کہیں گرم علاقوں میں رہتے ہیں تو کوشش کریں سادہ تیل لگا دیں سرسوں کا. جی تو ویسے تو ہر تیل ہے، ناریل کا تیل لگا دیں، لیکن جو سرسوں کے تیل میں تاثیر ہے اور کمال ہے تو وہ بہت زیادہ ہے. ہمارا جو یہ پٹی ہے، اس پٹی میں جس میں سردی کم ہوتی ہے اور گرمی زیادہ ہوتی ہے، جی تو اور دنیا کی جہاں بھی کوئی کسی ملک میں رہتا ہے تو سرسوں کا تیل، اب تو سرسوں کے تیل کو پکانے کے لیے بہت زیادہ بالکل ایسے کہ اس کی میں کوکنگ کریں، اس میں پکائیں، تو اس کا بھی بہت فائدہ ہے. بہت رجحان بڑھ گیا اس کا. رجحان بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا بالکل فطری چیزوں کی طرف. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا.